ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر، دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ نعمت دینے والے وحدہ لا شریک کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہے انسان، نعمت پا کر نعمت دینے والے کو بھول چکا ہے انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے نشے کے اندر، انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں
تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں میرے بھائیو، بتاؤ ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر! وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان، تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے؟ اللہ اکبر! تیری صبح و شام کیسی ہے؟ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر! کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔